دیکھو انوار رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ وار بیان جاری ہے، اور آج انشاءاللہ ہم قرآن حکیم کے 23ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن حکیم کے پارہ نمبر 23 میں سورہ یاسین کے آخری 4 رکوع، اسی طرح سورہ صافات کے مکمل 5 رکوع، پھر سورہ صاد کے مکمل 5 رکوع، اور پھر سورہ زمر کے ابتدائی 3 رکوع شامل ہیں۔ یہ تمام مکی صورتیں جن کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے۔ سورہ یاسین کا مطالعہ شروع کر چکے تھے۔ 23 پارے کے آغاز میں رکوع نمبر 2 ہے، اور آیات 13 تا 32 یہ اس رکوع کی آیات ہیں کہ جو یہ رکوع 23 رکوع میں آ کر 23 پارے میں آ کر مکمل ہوتا ہے۔ ماضی کی سبق آموز داستان رسالت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ عطا فرمایا، اور ایک سبق آموز داستان عطا فرمائی۔ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے 3 رسولوں کو بھیجا، اور ان لوگوں نے رسولوں کی رسالت کا یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم لوگ تو ہماری طرح کے انسان ہو، کوئی انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ پیغمبروں نے ان کو یقین دلایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، البتہ بتا دیں کہ رسولوں کا کام منوانا نہیں ہے، جبراً بات کو پہنچانا ہے۔ اور قوموں نے کہا کہ تمہاری آمد کے بعد تو ہم پر مصائب آ رہے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تبلیغ سے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ پیغمبروں نے فرمایا کہ دیکھو، یہ تم پر آنے والے مصائب تو تمہاری اپنے شامت اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس دوران میں کہ جب یہ کشاکش کا سلسلہ جاری تھا، ایک بندہ مومن آیا اور اس نے پیغمبروں کی بات کی تائید کی، اور اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہر مشکل کو آسان فرماتا ہے، جو ہم سب کا رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ یہ پیغمبر اتنے اچھے لوگ ہیں، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ان کے کردار کو دیکھو کتنا عمدہ کردار ہے، تو یہ تو سچی بات کرتے ہیں، دعوت توحید ان کی قبول کی جائے۔ لیکن قوم نے اس بات کو قبول نہ کیا، بلکہ اس بندہ مومن کو شہید کر دیا، اور سیدھا اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ شہید کے لیے تو جنت کا معاملہ ہے، برزخ کا معاملہ بھی نہیں، مراد ہے کہ فوراً جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں، اور وہاں کی نعمتوں سے ان کو استفادے کا موقع ملتا ہے۔ وہ بندہ جو شہید کر دیا گیا، ادھر پہنچ کر تمنا کر رہا ہے کاش پیچھے لوگوں کو معلوم ہو جائے میرے رب نے میرا کیسا اعزاز اور اکرام کیا، اور کاش کے لوگ حق کو قبول کر لیں۔ اس کے بعد اس نافرمان قوم پر اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب مسلط کیا، ایک زوردار چیخ، ایک زوردار دھماکہ ان پر مسلط کیا گیا، اور یہ سارے کے سارے برباد کر دیے گئے، اور جلی ہوئی راکھ کی طرح بجھ کر بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے سورہ یاسین کا، آیات 33 تا 50، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور احسانات۔ بڑا خوبصورت بیان ہے توحید کے دلائل کے بیان کے اعتبار سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ ہی بارش برسا کر زندگی عطا کرتا ہے، اس سے اناج و پھل تمہیں میسر آتے ہیں، پانی کے چشمے ابلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا جوڑا بنایا، رات اور دن، سورج اور چاند جوڑے کی نسبت آپس میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح سورج دن میں اپنی رعنائیاں دکھاتا ہے، اور چاند رات کو رونق بخشتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے، چاند کے لیے ایک نظام متعین فرمایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے سواریوں کو بھی جوڑے کی صورت میں بنایا، کشتیاں اور جہاز پانی میں، اور بار برداری کے جانور خشکی پر رواں دواں ہیں۔ پھر آج کل کی سواریاں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمائی، ساری سواریاں دینے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لیکن اکثر لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، بلکہ ناشکری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کرو، تو مشرکین میں سے کچھ لوگ اور ہر دھرم قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے محروم کر رکھا، ہم کیوں کھلائیں ان کو، اللہ خود چاہے گا تو کھلا دے گا، استغفر اللہ۔ یہ اخلاقی گراوٹ کی انتہا پر یہ لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ تنزیہ طور پر پوچھتے تھے کہ بتاؤ آخرت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ بتایا گیا کہ اصل میں ایسی شدید پکڑ کے انتظار میں یہ لوگ ہیں جو پکڑ انہیں اچانک دبوچ لے گی، اور اس وقت کوئی ان کے پاس موقع نہیں ہوگا کہ کوئی وصیت کر سکے یا اپنے لوگوں کی طرف لوٹ کر جا سکے۔ یہ ان کو بڑا سخت جواب اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ رکوع نمبر 4 ہے سورہ یاسین کی آیات 51 تا 67۔ روز قیامت کیا ہوگا؟ قیامت کے منظر کا بیان ہے۔ بتایا کہ سور پھونکا جائے گا، تمام مردے زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہوں گے، اس کی طرف دوڑنے لگیں گے، سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ مجرم کہیں گے کس نے ہمیں اٹھا ڈالا؟ جواب دیا جائے گا یہ وہ قیامت ہے جس سے رسول نے خبردار کیا تھا۔ ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کا حسین انجام بیان ہوا کہ وہ اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور بہت بہت بڑی نعمت کیا ہے؟ سلام قول من رب الرحیم۔ سبحان اللہ، رب رحیم کی طرف سے بندوں کو سلام کہا جائے گا۔ کیا بندہ اور رب کائنات کی شان کریمی کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ مجرمین کو شرم دلائی جائے گی کہ تو ان لوگوں نے شیطان کی عبادت
اختیار کی، یعنی اس کی بات کو مانا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کا معاملہ کیا۔ بتایا گیا کہ تمہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنا اور اس کے راستے کو اختیار کرنا، لیکن تم تو شیطان کے راستے پر چلتے رہے۔ آج مجرمین کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر! دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن کل یہ ہاتھ پیر، یہ اعضائے جسمانی بندوں کے اعمال کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے سورہ یاسین کی آیات 68 تا 83، آخری رکوع ہے۔ کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ ایک سوال اٹھا، ایک مشرک ایک ہڈی لے کر آیا نبی علیہ السلام کے پاس، کسی قبر میں سے پھونک ماری، بتاؤ کون اس کو زندگی دے گا؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے کہلوایا گیا وہ اللہ کے جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تو وہی اس کو دوبارہ زندگی دے گا۔ اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا قرآن شاعری نہیں ہے، بلکہ اصل حقائق جو کائنات کے ان کو بیان کرتا ہے۔ شعراء تو قول و فعل کے تضاد کے بھی حامل ہوتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں بھی کر لیتے ہیں، یہ تو کائنات کے حقائق کی بیان کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، فرمایا کہ جس کی روح اور بیدار ہو، ضمیر زندہ ہو، وہ قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت چوپایوں کی صورت میں ہے۔ انسان انہیں سواری کے طور پر، بار برداری کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے۔ ان کے گوشت سے، دودھ سے، کھالوں سے اور دیگر چیزیں بھی جانوروں میں ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ان چوپایوں کو پیدا کیا، بندے مالک بنے بیٹھے، بندے کہتے ہیں میری اونرشپ ہے، حالانکہ بھائی اصل اونر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بہرحال یہاں پہ پھر وہ ذکر اب آیا ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس سے پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہ قادر ہے کہ دوبارہ بھی زندگی عطا فرما دے۔ اس وسیع اور اس کائنات کو بنانے والا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ پیدا فرمائے گا، اور اللہ کی شان کیا ہے؟ جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہو جا، کن فیکون، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ایمان کے موضوع پر عظیم سورہ مبارکہ، ایمان کے تعلق سے بڑے خوبصورت دلائل یہاں پر بیان کیے گئے، اور انبیاء رسول کے واقعات کا تذکرہ کر کے بھی اہل ایمان کے ایمان کی آبیاری کا سامان کیا گیا ہے۔ پہلا رکوع ہے آیات 1 تا 21، تعلیمات وحی کا حاصل عقیدہ توحید۔ تمام الہامی کتب، تمام الہامی تعلیمات کا بنیادی حاصل کیا ہے؟ توحید کا عقیدہ۔ پہلے رکوع میں یہاں بتایا گیا کہ جب وحی کا نزول ہوتا تو شیاطین جن وحی کی سنگن لینے کی کوشش کرتے، البتہ ان کو اس سے روکا گیا، اور محافظ فرشتے انہیں مار بھگاتے تھے، اور پوری حفاظت سے وحی نبی مکرم علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور اگر کوئی شیطان یعنی جنات میں سے سنگن لینے کی کوشش کرتا تو اس کو شہاب ثاقب مارے جاتے۔ بتایا گیا کہ تمام وحی کی تعلیم کا حاصل اور لب لباب کیا ہے؟ معبود برحق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اسی نے اس وسیع اور عریض کائنات کو بنایا، انسان کو گارے سے بنایا، وہی مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، لیکن ہر دھرم قسم کے لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ کون ہمیں مرنے کے بعد زندگی دے گا، اور ہمارے باپ دادا کو بتایا گیا کہ یہ عمل ہو کر رہے گا۔ اللہ سبحانہ ایک مرتبہ ہی سور پھونکنے کا اعلان فرمائے گا، یعنی سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ زندہ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ پیش ہو جائیں گے۔ سور ایک سے زائد مرتبہ پھونکا جائے گا، یہ اس بات کا بیان کہ قیام رب العالمین، اپنے رب کے سامنے سب لوگ پیش کر دیے جائیں گے۔ رکوع نمبر 2 ہے سورہ صافات کا، آیات 22 تا 74، روز قیامت برا اور اچھا انجام، اس کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ روز قیامت مجرموں اور ان کے دنیا دار لیڈروں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ اس روز مجرم ایک دوسرے پہ گمراہی کا الزام لگا کر خود کو بے گناہ ثابت کرنا چاہیں گے۔ یہ چھوٹے بڑوں کا واقعہ، یہ بڑے اور چھوٹے، ان کا تذکرہ بار بار قرآن حکیم میں آیا ہے۔ مجرمین اپنے لیڈروں کو الزام دیں گے تم نے ہمیں گمراہ کر ڈالا، لیڈر پلٹ کر کہیں گے ہمارا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، تم نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے گمراہ کن تصورات، ہم نے اپنے مقاصد کے لیے تمہیں گمراہ تصورات دیے تھے، اور تم نے اپنے مفادات کے لیے ہماری پیروی کی، اب ہر صورت میں ہمیں عذاب چکنا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس کے برعکس نیک لوگ جنت کی اعلیٰ اور لا زوال نعمتوں میں ہوں گے۔ جنت میں ایک فرد دوسرے فرد سے کہے گا دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، وہ اس حقیقت کو جھٹلاتا تھا کہ مردہ انسانوں کو دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ اس جنتی سے کہا جائے گا کیا تم اس گمراہ ساتھی کا کچھ انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ اسے دکھایا جائے گا اس کو گمراہ ساتھی جہنم کے وسط میں ہوگا۔ جنت کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دکھا دے گا۔ آج لائیو ٹیلی کاسٹ دنیا کے ایک کونے سے بیٹھ کے دوسرے کونے میں دیکھنا، ارے سب سمجھ آتا ہے، تو رب کائنات کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ جہنم والوں کے عذابوں کی کیفیات کا نظارہ اہل جنت کو جنت میں بیٹھے بیٹھے ان کو دکھا دے۔
یہ کہے گا اس کو، یہ جنتی اپنے اس گمراہ ساتھی سے کہ اگر میں تیری بات مان لیتا تو آج تیری طرح برباد ہو جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو گمراہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 سورہ صافات آیات 75 تا 113 انبیاء کرام کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ظالم قوم کے مقابلے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجا کی، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور صاحب ایمان جو ان کے ساتھ ان سب کو محفوظ رکھا۔ انہیں آدم ثانی کا لقب بھی دیا گیا کہ آگے ان کی نسل میں ہی اولاد کا سلسلہ انسانیت کا سلسلہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ بت شکن جوان مرد تھے، پوری قوم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور بتوں کو پاش پاش کر ڈالا اور ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ظالموں نے ڈالنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور اس آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بھروسے پر ہجرت کی اور مختلف مقامات پر جا کر توحید کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ بڑھاپے میں انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، بڑھاپے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور اسماعیل علیہ السلام بڑے ہی پیارے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر والد کے مشن میں ان کو شامل بھی کیا ہے، اور ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور عظیم امتحان کا فیصلہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا، اپنے بیٹے کو وہ ذبح کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ بہرحال پیغمبروں کا خواب سچا ہوتا ہے، بیٹے سے ڈسکس کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادہ جناب اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پر عمل کر ڈالیے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ 13-14 برس کے بمشکل ہیں اسماعیل علیہ السلام، مگر یہ تربیت ہوئی ہے اور یہ استقامت کا مظاہرہ، باپ ذبح کرنے کو تیار، بیٹا ذبح ہونے کو تیار۔ اللہ اکبر، اللہ کا حکم، اللہ اکبر، سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ادا پسند فرما لی اور جنت کا ایک مرینڈا آ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہ پھری، لیکن اس عمل کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ ہم جو عید الاضحیٰ پر قربانیاں کرتے ہیں وہ سنت ابراہیمی کی یاد ہی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ بتا دیا گیا کہ اللہ کے خاطر اپنی محبوب ترین شے کو بھی پیش کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بھی بشارت عطا فرمائی۔ اسحاق علیہ السلام اپنے والد اور بڑے بھائی کی طرح یعنی اسماعیل علیہ السلام کی طرح انتہائی نیک اور پارسا تھے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے سورہ صافات آیات 114 تا 138 انبیاء کرام علیہ السلام پر عنایات ربانی، انبیاء علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے، ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سلسلہ مستقل جاری رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کو آل فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی اور تورات جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہنمائی کے لیے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے والی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور تا قیامت ان کے ذکر خیر کو، الیاس علیہ السلام کے ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ نے زبانوں پر جاری کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے اہل ایمان گھر والوں کو محفوظ رکھا گیا اور ان کی بیوی سمیت پوری نافرمان قوم کو عذاب سے دوچار کیا گیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے آیات 139 تا 182 سورہ صافات، حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بخشش اور کرم کا معاملہ۔ سبحان اللہ، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، راستے میں ان کے ایک امتحان سے گزارا گیا اور ایک سمندری سفر کے دوران ایک مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی کی پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور مچھلی نے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور تسبیح کرتے رہے، اللہ کے حضور التجا کرتے رہے۔ مشہور آیت سورہ انبیاء میں آتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد بھی سنی اور مچھلی کو حکم ہوا تو مچھلی نے ان کو خشکی کے ایک مقام پر اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیل کے پھل کے ذریعے ان کے زخمی جسم کو ٹھیک کر دیا، صحت عطا فرما دی، سایہ عطا فرما دیا، غذا کا اہتمام فرما دیا۔ پھر وہ قوم جن کو چھوڑ کر چلے گئے تو ان کی طرف واپس حضرت یونس علیہ السلام کی تشکیل کا معاملہ ہوا اور وہ قوم صدق دل سے ایمان بھی لے آئی تھی۔ یہ واحد قوم تھی جس پر آئے ہوئے عذاب کو اللہ نے ٹال دیا تھا۔ جب ان کو احساس ہوا تو اس قوم نے اللہ کے حضور سچی توبہ کر لی تھی۔ ایک مدت تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنی نعمت اور برکتوں سے نوازا۔ مشرکین مکہ کے باطل عقائد اور شرکی عقائد کا اس مقام پر رد کیا گیا کہ انہوں نے فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے سورت کے اختتام پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے لیے طے کر دیا کہ ان کی مدد کی جائے گی اور وہ غالب آئیں گے اور ان کی دشمن قومیں ہلاک کر دی جائیں گی۔ اس کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشہور وہ الفاظ عطا فرمائے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے 23ویں پارے میں تزکیہ نفس کے لیے مؤثر یاد دہانی۔ بڑے پیارے موضوعات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عطا فرمائے، تزکیہ نفس کے اعتبار سے، روحانی ترقی کے اعتبار سے بھی۔ پہلا رکوع ہے آیات 1 تا 14 مشرکین مکہ کا گستاخانہ طرز عمل۔
بتایا گیا کہ قرآن ایک مؤثر یاد دہانی ہے، البتہ مشرکین مکہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکیں گے، کیوں؟ وہ تکبر اور نفس پرستی کی انتہا پر آ گئے ہیں۔ جہاں تکبر ہوگا، تعصب ہوگا، ہم پڑھتے آئے ہیں، وہاں بندہ جو ہے وہ ہدایت سے محروم رہے گا۔ توحید کے تصور پر یہ لوگ شبہات پیش کرتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، معاذ اللہ آپ کو جادوگر اور جھوٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ آپ کی کمزور معاشی کیفیت کا مذاق اڑاتے، کوئی سردار ملتا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کسی سردار کو نبوت عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گستاخیوں کا یہ جواب دیا گیا کہ کائنات پہ اختیارات مشرکین کے ہاتھ میں نہیں ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ نبوت اور رسالت پر کس نے فائز ہونا ہے، یہ اختیار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ بالآخر یہ اپنی گستاخیوں کا وبال چکھیں گے، اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو ان کا انجام بھی پچھلی اقوام کی طرح ہوگا جن کا تذکرہ بار بار قرآن میں آیا ہے۔ رکن نمبر 2 ہے آیات 15 تا 26 سورہ صاد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مستحکم بادشاہت عطا فرمائی، حکمت و دانائی عطا فرمائی، خیر کثیر سے نوازا، گفتگو کا عمدہ انداز عطا فرمایا، خوبصورت آواز ان کو عطا فرمائی، نبوت سے ان کو سرفراز فرمایا۔ انہوں نے اپنے لیے کچھ اوقات متعین کر رکھے تھے سلطنت کے امور چلانے کے لیے، لوگوں کے معاملات نمٹانے کے لیے، اللہ کے حضور لو لگانے کے لیے، اللہ سے التجا کرنے کے لیے، راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے کچھ خاص انہوں نے اوقات متعین کر رکھے تھے۔ اس دوران میں ایک دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور مصروف عمل ہوں گے بندگی میں، تو 2 افراد ان کی دیوار پھان کر آ گئے اور انہوں نے اپنا ایک مقدمہ پیش کیا۔ اس کی تفسیر تو بہرحال اس کا موقع یہاں پر نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک توجہ دلائی گئی، ایک رائے مفسرین کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کیونکہ عدل کرنے کا حکم بھی دیا تھا، اور ایک توجہ دلا دی گئی کہ مقدمات کے جب فیصلے کیے جائیں تو دونوں فریقین کی بات کو سن کر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کا بظاہر ذکر نہیں فرمایا، یہ ایک رائے جو اہل علم نے بیان فرمائی۔ البتہ آگے ذکر یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ کچھ ان سے ایک خطا کا پہلو ہو گیا، چنانچہ آگے ذکر ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا اور اللہ کے حضور بخشش کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشش کی بشارت بھی عطا فرمائی اور انہیں خلافت کا منصب عطا کیا، اور حکم دیا گیا کہ جب عدل کریں، جب لوگوں کے درمیان فیصلے کریں تو عدل کے ساتھ فیصلے کریں۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے سورہ صاد کا، آیات 27 سے 40۔ نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں۔ بتایا گیا کہ ہر شے کی تخلیق با مقصد ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل پیش کر رہا ہے۔ انسانوں کو بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں۔ اللہ کے فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔ فرما برداروں کے لیے نعمتیں اور نافرمانوں کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ قرآن حکیم اس لیے نازل کیا گیا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، غور و فکر کر کے رہنمائی لے کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بلند مقام و مرتبے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی راہ میں جہاد کا خصوصی جذبہ عطا فرمایا، ایک بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی، تو وہ ان تمام وسائل کو راہ خدا میں جہاد کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ انہیں ہر اس شے سے محبت تھی جسے وہ راہ خدا میں استعمال کرتے تھے جہاد کے لیے، چنانچہ خاص گھوڑوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ گھوڑوں سے بھی محبت کرتے تھے، کیونکہ گھوڑے راہ خدا میں جہاد و قتال کے میدان میں استعمال ہوا کرتے تھے۔ اور ایک خاص واقعے کا یہاں پر ذکر بھی ہوا جس کی تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، بڑے طاقتور جنات ان کے قابو میں تھے، اور سلیمان علیہ السلام سے بڑی بڑی تعمیرات کرواتے اور سمندروں سے موتی خزانے بھی نکلوایا کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہوا پر اختیار دیا تھا، جس رخ پر چاہتے سفر کرتے، اور طویل سفر بھی، یعنی 1 مہینے کی مسافت جو ایک گھوڑے پر طے کی جائے تیز رفتار، وہ ایک صبح کے چند لمحات میں وہ طے کر لیا کرتے تھے۔ رکو نمبر 4 ہے سورہ صاد کی آیات 41 تا 64۔ انبیاء کرام کا ذکر خیر۔ یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی گئی، اللہ نے انہیں شدید آزمائشوں سے گزارا اور انہوں نے صبر کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ صبر ایوب اسی لیے مشہور ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام ہیں، اور ان کا سب کا مقصد حیات اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فوز و فلاح کی کامیابی، آخرت کی فوز و فلاح اور اس کی کامیابی کا حصول تھا۔ اس کے بعد متقین کے لیے جنت کی لازوال نعمتوں اور سرکشوں کے لیے جہنم کی شدید عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد چھوٹے اور بڑوں کا ذکر ہے، اور کل کہیں اولاد ہوگی جو اپنے ماں باپ کے بارے میں، کہیں چھوٹے ہوں گے جو اپنے بڑوں کے بارے میں فریاد کر رہے ہوں گے، اللہ ان کو عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم بھی گمراہ ہو گئے تھے۔ لیکن بہرحال یہ بلیم گیم نہیں چلے گا۔
اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے سورہ صاد کا، آیات 65 تا 88، قصہ آدم و ابلیس کا بیان۔ آخری مرتبہ 7ویں مرتبہ یہ قصہ اس مقام پر نقل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کو گارے سے بنا رہا ہوں، اور جب اس میں اپنی روح میں سے کچھ ڈال دوں تو اے میرے فرشتوں اس کے سامنے سجدے میں چلے جانا۔ یہ انسان کے شرف کا بیان، گویا انسان کی عظمت کا سبب اس کا خاکی وجود نہیں بلکہ اس کا روحانی وجود ہے۔ فرشتوں نے تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ ملعون قرار دیا گیا۔ اس کے بعد 23 پارے میں سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے، اللہ ہی کی عبادت کا بیان، توحید کا یہ تقاضا کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اس موضوع کو اس سورہ مبارکہ میں بار بار نمایاں کیا گیا۔ پہلا رکوع ہے آیات 1 تا 9، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو خالص اطاعت کے ساتھ۔ بتایا گیا کہ زندگی کے تمام معاملات میں ذوق و شوق سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ کائنات میں ہر مخلوق اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، انسانوں کو بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو تو وہ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر لوگ ناشکری کریں تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ انسانوں کی عجیب روش کا بیان، تکلیف پہنچتی ہے تو خوب دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تکلیف دور کر دیتا اللہ تو پھر احسان کو کسی اور کی طرح منسوب کر کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بتایا گیا احسان فراموشوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ دوسرا رکوع ہے آیات 10 تا 12، اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنے کا تاکیدی حکم۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اور سب سے پہلے حضور سے کہلوایا کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، اول میں عمل کر کے تمہارے سامنے نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں وہی اللہ کے محبوب بندے ہیں، جبکہ اس کے برعکس راستہ اختیار کرنے والے وہ نافرمان، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ سب سے بڑے خسارے میں وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا ہو۔ اگر آج گھر میں دین کی بات نہیں ہو رہی، اولاد کی تربیت نہیں کی جا رہی، تو یہ کل سارا معاملہ خسارے پر منتج ہوگا، اور آخرت کا خسارہ یقیناً سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنے، اسی کا خوف اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور بتایا گیا کہ اللہ کی اطاعت کر کے ہمیشہ کی بربادی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تیسرا اور آخری رکوع ہے 23ویں پارے کا اور رکوع نمبر 3 سورہ زمر کا، آیات 22 تا 31، نور ہدایت کیا ہے۔ بتایا گیا اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتا اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے۔ بلا شبہ قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین کلام عطا فرمایا، اس کی تاثیر ایسی ہے کہ اس کو سن کر جو ہے لوگوں کی اوپر ایک رقت طاری ہو جاتی ہے، ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور ان کے جسم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نور قرآن اس سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو معاذ اللہ بوجھ سمجھا، ان کے دل اللہ کے ذکر سے محروم ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ سخت ہو چکے ہیں، دل ان کے سیاہ ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں، اور یہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل عطا فرمائے۔ ایک شخص ہے جو ایک کا غلام ہے، اور ایک شخص ہے جو بہت سارے آقاؤں کا غلام ہے۔ ظاہری بات ہے جو ایک کا غلام ہے وہ سکون میں ہے، اور جو بہت ساروں کا غلام ہے وہ مشکل میں ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والا وہ سکون میں ہے، اور بہت سارے جھوٹے معبودوں کو ماننے والا وہ مشکل میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو انوار